اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 260، آیت نمبر 259 کے بعد 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ارینی، ذرا مجھے دکھلا دیجئے، ذرا مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت مجھے ذرا دکھا دیجئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، اے میرے خلیل، کیا تیرا ایمان نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا، یقین کیوں نہ ہوتا، یقین تو میرا ہے، میرا سوال یقین کے متعلق نہیں ہے، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہیں سبحان اللہ، یقین تو ہے، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے۔ فرمایا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے، مکمل اطمینان۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ چل، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، چلو 4 پرندے لے لو۔ فخذ کا مطلب لے لو، اربعہ گنتی پھر آ گئی، 4 کو کہتے ہیں طیرن، طیرن کہتے ہیں کسے؟ پرندے کو۔ اسی پرندے سے جہاز کی ایجاد ہوئی ہے، انوینشن ہوئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاز کو عربی میں کہتے ہیں طیارہ، دیکھا کہ نہیں؟ طیارہ کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمر حج کا بار بار سفر کروائیے، جب آپ مختلف ایئر لائنز میں بیٹھیں گے تو وہاں طائر یا طیارہ لکھا ہوتا ہے، یہ ہے۔ فخذ أربعة من الطير، اچھا تو 4 پرندے لے لو، فصرهن، ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھ دو۔ ثم، اس کے بعد، ادعوہن، ان پرندوں کو بلاؤ، یأتینک سعیا، یہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون سے معاملے کی کون سی حکمت ہے۔ انشاءاللہ اگلا رکوع بھی پڑھیں گے، پہلے اس رکوع کو مکمل کر لیں۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ یہ بستی کے سب لوگ مردہ ہیں، تو یا اللہ یہ بستی کے لوگ جو مردہ ہیں کیسے زندہ ہوں گے؟ انہوں نے بھی سوال کیا تھا کس کے بارے میں؟ مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیفیت کے بارے میں سوال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبروں کا یہ سوال کسی شک کی وجہ سے تھا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم ان پیغمبروں کے امتی ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ مرنے پر اتنا مضبوط ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے پر اتنا مضبوط ہے
تو پھر آپ بتائیں کہ جس پیغمبر کے صدقے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے ان کا عقیدہ کس لیول پہ ہوگا؟ بات شک کی نہیں ہے، بات کیفیت کی ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ زندہ ہونا ہے، لیکن آپ نے اور میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ یہ قبر سے مردہ کیسے نکلتا ہے۔ قبر میں اس کی ہڈیاں ہوگی، اب اس ہڈیوں کے اوپر گوشت کیسے چڑھے گا؟ وہ جو خودکش میں سارا اڑ گیا تھا، یہ خودکش والے کا بھی جواب دیتا ہوں اس سے۔ خودکش میں پورے بدن اڑ جاتا ہے، اس کے پارٹس آف باڈی ملتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب جمشید مرحوم کا جنازہ تھا، یہ بندہ ناچیز خود کراچی میں تھا، اس کا جنازہ، اس کی تدفین اس گناہگار نے خود اپنے آنکھوں سے کی الحمدللہ۔ لیکن اس کا جو تابوت تھا، اس تابوت میں بدن نہیں تھا، ڈی این اے کے ذریعے سے مختلف پارٹس آف باڈی اس میں رکھے گئے تھے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے، ثواب کیسے ہوتا ہے، یہ کھڑا کیسے ہوگا؟ یہ جو سوال آج آپ کو 2026 میں پیدا ہو رہا ہے، رب نے اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دے دی ہے۔ ابھی جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جو امت کے رہنما ہوتے ہیں، امت کے لیڈر ہوتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ ان کو یہ غیب کی باتیں کیوں دکھاتا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو غیب کی باتیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ان کا جو معیار ہے اطمینان کا، وہ اور لوگوں سے ہائی لیول پر ہو، اور وہ جب لوگوں سے بات کہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ واقعتاً ہم نے یہ دیکھا ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھے میری بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے میرا کلام ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کروائی کہ نہیں کروائی؟ کروائی نا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے جا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کرتے ہوں گے تو اس کا لیول کیا ہوگا کہ میں نے تو خود اس رب سے باتیں کی ہیں۔ لوگ تو مرنے کے بعد حشر کے میدان میں باتیں کریں گے، لیکن اللہ نے تو موسیٰ کو وہیں پہ باتیں کروائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ بھی دوبارہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اس بدن کے ساتھ اٹھایا ہے، دوسرے آسمان پر ہیں، آن سیکنڈ اسکائی، وہاں پر زندہ ہیں، آئیں گے۔ حالات جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تیسری جنگ عظیم کے لیے تیاری ہو رہی ہے، حضرت امام مہدی کا انتظار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار ہے، دجال کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں، گریٹر اسرائیل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے آپ وہ حدیثیں پڑھیں جو حدیثیں میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کی۔ ان حالات کا نقشہ آپ کو 2 + 2 4 کی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، باقاعدہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں وہ امن قائم ہوگا، وہ خوشحالی آئے گی کہ پورے اسلامی ممالک میں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے لیکن لینے والا ایک فقیر بھی نہیں ہوگا، ایک محتاج بھی نہیں ہوگا۔ وہ زمانہ آنے والا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں کو دیکھا ہے، وہ دوسرے آسمان پر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ جب زمین پر آئیں گے تو ان کی بات کیسی ہوگی؟ وہ تو آسمان دیکھا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا تھا نا۔ غور کیجئے کہ ایک ایک جملے کے اندر بڑی دنیا ہے۔ معراج کا سفر اللہ نے میرے نبی کو کروایا، آسمانوں کی سیر کروائی۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ 7 آسمان نہ آپ نے دیکھے ہیں نہ میں نے دیکھے ہیں۔ یہ جو ہم اوپر دیکھتے ہیں یہ بھی آسمان نہیں ہے، آسمان تو اوپر ہے، وہ تو کالے رنگ کا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ تو اوزون کی تہ ہے، یہ تو نیلے رنگ کا آسمان نہیں، لیکن بس آسمان عربی میں کہتے ہیں ہر اوپر والی چیز کو، تو بس اس کو آسمان آپ کہتے ہیں۔ 7 آسمان دیکھیں کسی نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میرے نبی کو پہلا بھی دکھایا، دوسرا بھی دکھایا، تیسرا بھی دکھایا، چوتھا بھی دکھایا، 5واں بھی دکھایا، 6واں بھی دکھایا، 7واں بھی دکھایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، سدرۃ المنتہا بھی دکھائی۔ رب نے اپنا دیدار بھی کروایا اور اپنا کلام بھی نصیب فرمایا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو جس پیغمبر نے جنت دیکھی ہو، جس پیغمبر نے جہنم دیکھی ہو، وہ پیغمبر رات کو سو سکتا ہے؟
اب آپ کو یہ تھیوری سمجھ میں آئی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی تو معصوم ہے، تو کیوں پوری رات کھڑے ہو کر تیرا پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں؟ کیوں؟ حضرت صاحب کیوں؟ جہنم دیکھی تھی اس نے اور پتا تھا کہ میرا امت یہ اگر اس جہنم میں آگے، میں نے تو دیکھا ہے نا اس جہنم کو۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، اللہ تعالیٰ کی دیدار کا وہ عشق، وہ محبت، وہ لذت لوٹی ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ پھر نبی علیہ السلام قرآن کثرت سے کیوں نہ پڑھتے، کیونکہ وہاں بھی کلام اور یہ بھی رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس لیے چیزیں دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جب اپنی امت میں جا کر دعوت دیں تو بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ یہ بات کہیں کہ واقعتاً آخرت ہے، واقعتاً قبر سے اٹھنا ہے، واقعتاً حشر کا میدان ہے، ایک دن سوال اور جواب ہے، ایک ذات ہے۔ اس لیے ہے کہ پیغمبروں نے دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے پتہ ہے کہ مردوں کو تو آپ نے زندہ کرنا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے، ترتیب کیسی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ چلے میں آپ کو ذرا یہیں پہ تھوڑا جلوہ دکھاتا ہوں۔ آپ 4 پرندے لے لیں، 4 پرندے۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ اللہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں۔ مانوس کا مطلب اپنے ساتھ ان کو عادی کروائے ذرا۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ اپنے ساتھ کبھی کبھار چھوٹی سی ڈائری لے آیا کریں، کوئی خاص بات ہوتی ہے نا نوٹ کر لیا کریں، تاکہ کل کو پھر آپ بھی امت کے دائیں ہیں، کھل کے کہیں پہ بات کیا کریں۔ علماء نے لکھا ہے، 4 تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ 4 پرندے، ایک مور تھا، مور پیکوک کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو، اچھا، ایک مرغہ تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا۔ کون کون سے؟ مور، کوا، کبوتر، مرغہ۔ دیکھیں یاد ہو گئے، 1000 نوافل لے کے چلے گئے ماشاءاللہ۔ ابھی جو بات عرض کر رہے ہیں اس کو غور سے سنیے، بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی جب یہاں درس کے لیے آیا کریں نا، کھانا بھی کھا لیا کریں، ساتھ میں کوئی 40 کلو بادام، کانجی وانجی بھی ذرا تھوڑا سا کھیر میں ڈال لیا کریں، اور دودھ پتی کا پورا چینک پی کے آیا کریں، کیونکہ اب باتیں بڑی گہری ہیں۔ علم کی باتوں کو سمجھنا اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم اللہم بسم کا منہ تو وائی اور 4 پرندے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ اب توجہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ یہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ یعنی سوال انسان کے متعلق تھا، انسان کے متعلق تھا نا۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لے۔ ان 4 پرندوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ مور، کوا، کبوتر۔ توجہ کیجئے گا، اب اس بات کو سمجھیں۔ مور جو ہے اس کو ہر وقت اپنے حسن پہ غرور رہتا ہے، وہ اگرچہ اپنے ٹانگوں کو نہیں دیکھتا ہے لیکن حسن پہ مغرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کون سا تھا؟ کوا۔ کوا جو ہے یہ وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں ماہر حیوانات بھی کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ خسیس الطبع ہے۔ خسیس کا مطلب گندی چیزوں کی، شرافت اس میں نہیں ہے، شریف طبیعت کا یہ پرندہ نہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے نا اس کی عادت ایسے بگڑی ہوئی عادتیں ہیں اس کی۔ اور کبوتر کی طبیعت میں کیا ہے کہ کبوتر اپنی مراد کو حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کبوتر پالتے ہیں آپ ان سے پوچھے گا، جب آپ لوگ کبوتر کے مقابلے کرواتے ہیں تو جس مشن پہ اس کو بھجواتے ہیں یہ کہتے ہیں جلد از جلد میں ادھر پہنچ جاؤں جو میرا مشن ہے۔ اپنی مراد کو حاصل کرنے میں یہ جلدی کرتا ہے۔ چوتھا کون سا تھا؟ پروفیسر صاحب، مرغ میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان بھی ان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہر وقت اپنے حسن، پیسے، دولت پہ غرور کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی گناہ کا مادہ بہت زیادہ ہے مرغ کی طرح، اور انسان شریف آپ کو کم ملیں گے، خسیس زیادہ ملیں گے۔ معاشرے میں شریف لوگ کم ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ کو جو ملیں گے وہ خسیس الطبع، معاشرت کے اصولوں سے ناواقف، جن کی طبیعتوں میں شرافت اور انسانیت کم نظر آئے گی آپ کو۔ اور چوتھی چیز کیا تھی؟ کبوتر۔ انسان کی بھی یہ طبیعت یہ ہے کہ وہ اپنی مراد کو حاصل کرنے میں جلدی، کہتے ہیں نندا کاروشی، ایسا ہے کہ نہیں؟
ان چاروں پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھی ہے، چاروں کو ملا تو انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تجھے میں چاروں کا جلوہ دکھاتا ہوں تاکہ تجھے انسان کا جلوہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ ایک کام کریں، ان چاروں کو مانوس کریں، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کریں۔ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی جانور آپ کے ساتھ عادی ہو جائے، آپ آواز دیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، دم ہلا رہا ہو، مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہوگا یا قربانی میں 1 مہینہ پہلے بھی کوئی کسی دمبے کو پال لے تو اس کے بعد عید والے دن جو ہے پھر ایک ماتم شروع ہوتا ہے اور بالٹیاں رکھی ہوتی ہیں، آنسوں کے قطرے اس میں ہوتے ہیں۔ بالخصوص بچوں سے تو جانور ذبح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ مانوس کرنے کے بعد اس کو ذبح کرنا یہ الگ سے امتحان تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ اس طرح کریں، ان کے سر اپنے پاس رکھیں، سر، کبوتر، کوا، مرغا، مور، ان کے سر اپنے پاس رکھیں اور باقی ان کو پشتوں میں ٹکٹو کہے گا، بالکل چاروں کا گوشت کاٹ دو، قیمہ بنا دو۔ کیا کرو؟ قیمہ بنا کے پھر چاروں کا گوشت مکس کر دے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ مکس کر دیں، مکس کرنے کے بعد اب وہ پشتوں میں کہتے ہیں سلور پوڑے نہیں تنے جوڑے کا، جس طرح وہ بڑی یا پڑی، سمجھ آئی کہ 4 پوڑیاں بناؤ، شاباش، ایک پوڑی اٹھاؤ گوشت کی، ایک پہاڑ پہ رکھو، دوسری اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھے، تیسری اس پہاڑ پہ، چوتھی اس پہاڑ پہ، ہو گیا۔ اچھا وہ جو گوشت تھا وہ چاروں کا مکس تھا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ابراہیم جلوہ دیکھو، آواز لگاؤ مور کو، شاباش، مور آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، مور کو آواز دی، اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے وہاں پہ تھے، کچھ وہاں پہ تھے، کچھ ادھر تھے، کچھ ادھر تھے، چاروں طرف سے گوشت کے ٹکڑے آئے، مل گئے اور مور نے منہ سے آواز نکالی، زندہ ہو گیا۔ پھر کہا کہ مرغا تو بھی آ جا، اس کی گوشت بھی اڑتا ہوا آیا اور سامنے مرغا بیٹھا۔ کبوتر کو آواز دی، کبوتر کے سارے، اور چوتھا کوا، چاروں کے چاروں جس طرح پہلے تھے ذبح کرنے سے پہلے، سامنے چاروں کے چاروں ہاتھوں میں زندہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسی طرح میں پھر آپ لوگوں کو بھی اٹھاؤں گا۔ ابھی آپ خودکش کا جواب سمجھ گئے نا؟ امید ہے مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا بدن ہوا میں اڑ بھی جاتا ہے، اس کا ایک پارٹ آف باڈی بھی نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اتنی قادر ہے کہ جب حشر کے میدان میں وہ آئے گا نا تو اس کے سارے جسم کے اعضاء پورے ہو جائیں گے اور وہ قبر سے زندہ انسان کی طرح نکل آئے گا۔ ابھی انور شاہ صاحب کے ذہن میں ایک دوسرا سوال آئے گا کہ قبر بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ پھر وہی والی بات، KPK کا خطیب سوال بھی خود بنائے، جواب بھی خود کرے، کہوا بھی خود پیے، گڑ بھی خود ڈالے۔ ہر کسی کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی نا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سمندر کے سفر میں جاتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو بھی اچھا پتا ہوگا یہ جو اللیگل جاتے ہیں غیر قانونی طور پر، ترکیہ ترکی نہیں کہتے، ترکیہ ٹھیک ہے، ترکی جائیں آپ، پھر راستے میں جب پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے ان کی پولیس آ رہی ہے تو کنٹینر بھی گرا دیتے ہیں، ان بیچاروں کو بھی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو سب پتہ ہے۔ اب وہ تو چلے گئے، مچھلی نے کھا لیا، کئی مرتبہ جنگلوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو سانپ نے کھا لیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، اب اس کا بدن شیر کے پیٹ میں ہے، کسی کا بدن سانپ کے پیٹ میں ہے، کسی کے بدن کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا جس کا بدن جہاں جہاں پڑا ہوا ہے یہی اس کی قبر ہے، یہی اس کی قبر ہے، جہاں جہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کے بدن کے ٹکڑے ایسے اڑ گئے کہ اس کے بدن کے 1000 ٹکڑے بن گئے، اگر یہ جنتی تھا تو اس کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں سب کو جنت کی روشنی یہیں پہ نصیب ہوتی ہے۔ اگر یہ بدکار تھا، گناہگار تھا، جتنے ٹکڑے ہیں سب ٹکڑوں کو عذاب شروع ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب آپ نے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو سوال ہی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک جلوہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے بارے میں ایک بات ذکر کر رہے ہیں
میرے عزیزوں بس میں صرف دو باتوں میں ان آیتوں کو سمیٹنا چاہوں گا، ان دو باتوں کو سمجھ لو پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ دینے والے ہیں تو پھر روزانہ 200 رکعت شکر کی پڑھ لیا کریں کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، اگرچہ میرے اپنے حالات بھی سخت ہیں لیکن تیری ذات کا کرم ہے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ کوئی بھی عمل آپ کریں، آپ کسی پہ خرچہ کریں، کچھ بھی کریں، اس کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کوئی بھی کام آپ کریں، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان نہ ہو، بڑے سے بڑا صدقہ اور خیرات بھی اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی غیر مسلم، جتنے بھی رفاہی کام کرتے ہیں نا، ان کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل اگر قبول ہوگا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2 میرے عزیزو، ایمان کے بعد اس میں اخلاص ہونا چاہیے، یاد ہوگا۔ اور اخلاص کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک عمل ہے، آپ کے اندر ایمان بھی ہے، دل سے آپ کر رہے ہیں، لیکن طریقہ سنت کا نہیں ہے، یہیں سے چیز بدعت بن جاتی ہے۔ ایمان بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مثال ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے آپ برا نہ کہیں، قاری صاحب میں جتنی چوری کرتا ہوں میں 10-15 گھروں میں راشن پہنچاتا ہوں۔ چوری ایک سے مال لے کے نا چوری کر لیتا ہوں، پھر اور گھروں کی کفالت کرتا ہوں۔ تو اس کا جذبہ بھی ٹھیک ہے، ایمان بھی ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ کہیں سبحان اللہ، طریقہ صحیح نہیں ہے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ایمان ہو، اخلاص ہو، اور اخلاص کے بعد سنت کے مطابق ہو۔ اچھا، یہ عمل تو آپ نے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کو قبول کر لیا۔ توجہ فرمائے، اب یہ عمل قیامت تک اور قبر تک آپ کے اعمال نامے میں محفوظ ہو، اس کی 2 شرائط ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، آپ نے کسی کے اوپر خرچہ کیا، خرچہ کرنے کے بعد وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نیکی کر، یہ قسم خدا کی صحیح کہا ہے کسی نے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دل میں نہ ڈال، دل میں نہ رکھ کہ میں نے کسی کے ساتھ، نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں چیز بہہ جاتی ہے، بس گئی۔ اگر کوئی نیکی آپ نے کی، کسی کے ساتھ آپ نے خرچہ کیا، کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کسی کے گھر میں آپ نے کسی ایک وقت کا راشن پہنچا دیا، کسی کی مصیبت دور کر دی، کبھی بھی زندگی میں آپ نے اس پر احسان نہیں جتلانا۔ احسان جتلانے سے یا اس کو تکلیف دے دی، تکلیف کیا ہوتی ہے پروفیسر صاحب؟ تکلیف کو کوئی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، آپ اس کی کفالت کرتے ہیں، آپ اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، کل کو وہ کوئی مسئلہ ہوا آپ کے سامنے، اس نے 2 باتیں کہی تو آپ غصے میں آ گئے، میرا کھایا ہے تو نے ساری زندگی، آج میرے سامنے باتیں کرتا ہے، ساری زندگی تو نے میرا کھایا، میرے پیسوں پہ تو پلا بڑا ہے، آج میرے سامنے باتیں کرتا ہے۔ وہ آپ نے 1 خراب لگائے تھے نا، آپ کے اعمال نامے سے نکل کے نیچے 0/0 ہو گئے۔ احسان نہیں جتلانا کسی پہ، نہیں، احسان نہ جتلائیں، تکلیف بھی نہ دے، بس نیکی کر، بھول جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھول جاتا ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھول جایا کریں، کیونکہ یہ نیکی کی توفیق بھی اسی کا صدقہ ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ جو میں نے ذکر کیا یہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ، اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ توجہ سے سنیے گا، یہ جو میں جملہ بتا رہا ہوں، اس جملے کو اپنے دل پہ لکھیں، سونے کا قلم اٹھائیں اور سونے کے زرات سے لکھیں۔ میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا جملہ ہے، فرمایا اللہ کے راستے سے مراد ہر وہ راستہ ہے، ہر وہ خرچہ ہے جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، ہر وہ پیسہ، ہر وہ صدقہ جس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔
اور فرمایا کرتے تھے جنت جانے کی صرف 4 راستے نہیں ہیں کہ بس مسجد میں بیٹھ جاؤ، مدرسے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، تبلیغ میں چلے جاؤ۔ فرمایا کرتے تھے میرے استاذ محترم، جنت جانے کے، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی مخلوقات کی کل سانسیں ہیں۔ مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں نے ابھی تک کتنی سانسیں لے لی ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم دن میں کتنی سانسیں لیتے ہیں۔ جتنی دنیا میں مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات جتنی سانسیں لے چکی ہے، لے رہی ہے، لیتے رہے گی۔ ان سانسوں کو کاؤنٹ کریں، جو کاؤنٹنگ آئے اتنے راستے رب تک پہنچنے کے ہیں۔ ان راستوں کا محدود نہ کریں، لمیٹڈ نہیں کریں کہ صرف مدرسہ، صرف مسجد، صرف تصوف، صرف خانقاہ، صرف تبلیغ، صرف جہاد، یہ بات نہ کریں، بلکہ کہیں کہ یہ سب ہی اللہ کے راستے ہیں، سب اللہ کے راستے ہیں۔ ایک آدمی ہے، کلین شو ہے، لیکن وہ اپنے ادارے میں محنت کر رہا ہے، وہ لگا ہے کہ کوئی میری ذات سے کوئی ایک آدمی حرام سے حلال کی طرف آ جائے، تو سب سے بڑا دائی ہے، تو سب سے بڑا مبلغ ہے، تو سب سے بڑا حضور کا امتی ہے، تو اس کے مشن پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے ہو رہے ہیں۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ داعی تو بنو، مدعی نہ بنو۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی سمجھائے گا مجھے؟ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو اگر مدثر بھائی آگے وہ کہہ رہا تھا سو خدرس کے منہ میں خلیدہ وہ سب ہو گیا۔ داعی تو بنو، مدعی نہ بنو۔ داعی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دیں، لیکن مدعی کا مطلب کہ یہ دعویٰ نہ کرو کہ صرف یہی راستہ ہے۔ کہ سبحان اللہ، راستے اس رب تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں، بڑے راستے ہیں۔ میرے پاس موقع نہیں ہے میں آپ کو وہ واقعات سناؤں جو مجھ پر بیتے ہیں، قسم خدا کہ آپ یہاں سے آنکھوں میں آنسو نہ لے کر گئے تو آپ مجھے کہیے گا۔ میں نے بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو ان جگہوں پر دیکھا ہے جن جگہوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں کرنی۔ نفرت کس سے کرنی ہے؟ گناہگار سے نہیں کرنی۔ یہی آیت آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے عزیزو، فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہے، علماء نے لکھا علم کا راستہ، توجہ، دین کا راستہ، تبلیغ کا راستہ۔ کوئی حج کے لیے جائے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کوئی عمرے کے لیے جائے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کوئی جہاد کے لیے جائے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو قلم کے ذریعے جہاد کر رہا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، آپ درس قرآن سننے کے لیے آتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جائز کمائی کے لیے، تاکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، ایک ایک قدم جو صبح سے رات تک، شام تک آپ دکان میں گزارتے ہیں، ساری دنیا کو بتا دو کہ مسجد میں کہا گیا یہ سب سے بڑا فی سبیل اللہ ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ آپ جتنی پورا دن ڈیوٹی کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، یہ سارا فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کوئی کہتے ہے کہ میں فی سبیل اللہ نہیں مانتا، کل اس کو لے کر میں اس کو منواؤں گا انشاءاللہ، اللہ منوائے گا، مجھ سے بات کریں گے کیسے آپ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ سارے علماء نے لکھا ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، علم کے لیے، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، عمرے کے لیے۔ میرے عزیزو، جو قدم اس رب کی رضا کے لیے لے لیا یہ سب فی سبیل اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میں ایک جگہ پہ پیسہ لگا رہا ہوں، یا اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جتنے بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ میرے عزیزو، یہی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرتے غور کریں۔ کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہے، دانہ، انبتت سبع سنابل، دانے سے 7 بالیاں اگائی۔ یہ تو کسی نے اگر گندم کے کھیت دیکھے ہو نا، آپ نے دانہ ڈالا، اس دانے سے کیا نکلتا ہے؟ تنا نکلتا ہے نا، اس کو خوشے کہتے ہیں۔
وہ نکل آیا. فرمایا اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی. وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہو. تو میرے عزیز وہ دانے سے آگے 7 خوشے نکلے اور اس کے اندر 100 تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں آپ 1 روپے لگاتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو 1 کا بدلہ 700 پہ لوٹاتا ہے. یہ یہاں سے ثابت ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں میں جس کے لیے چاہتا ہوں میں 700 کا پابند بھی نہیں، 700 سے بھی زیادہ نواز دیتا ہوں. جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہوں. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے. عام اصول تو کیا ہے؟ 700. لیکن اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے میں 700 کا پیمانہ نہیں رکھتا. وہ 1 روپے لگاتے ہیں، میں 7,000 لکھتا ہوں. کسی کا 1 روپے پہ میں 7 لاکھ لکھتا ہوں. کسی کے 1 روپے کو میں اکاؤنٹ میں 7 کروڑ لکھ دیتا ہوں. یہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اخلاص. اخلاص جس درد کے ساتھ آپ دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے کہ اس نے بہت دے. اللہ تھوڑا دو، اخلاص کے ساتھ دو. بس یہ تھوڑی چیز اللہ کے ہاں بڑی کام کرتی ہے. میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا اور جاتے جاتے خاص نقطہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خرچ کرنا کتنا پسند ہے. اس پر ایک نقطہ آپ کو سناتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز اگر الگ سے پڑھیں نماز کتنا اجر ملتا ہے؟ ایک نماز پہ کتنا اجر ہے؟ ایک پہ ایک ہی ملے گا. الگ سے آپ نے پڑھی. یا چلو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ 10. چلو 10 مان لیا. آپ نے نماز پڑھی، الگ سے پڑھی، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا اجر دیتے ہیں. اور اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں 27. ایک روایت میں 25 درجے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. نماز جیسی عظیم عبادت زیادہ سے زیادہ کہاں تک جاتی ہے؟ 27 درجے. اور 1 روپے جو آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے؟ نہیں سمجھے میرے خیال. جو سمجھانا چاہ رہا تو آپ سمجھ گئے. نماز جیسی عبادت بھی زیادہ سے زیادہ سفر کرتی ہے، 25-27 تک جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، اس رب کی رضا کے لیے کسی کے غم کو ہلکا کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی سفید پوش کی حاجت کو ختم کرنا، کسی کے دل کو مسکراہٹ نصیب کرنا، کسی کے گھر کا راشن لے لینا، کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا لینا، یہ آپ کا 1 روپے 700 پہ جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ 700 تو میں نے نارمل رکھا ہے. پھر اگر آپ نے جس اخلاص کے ساتھ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تجھے پھر کتنا لوٹاؤں. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں. کہ سبحان اللہ. آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اس رب کو خوش کرنے کے لیے، یہ سارا آپ کے پاس واپس آئے گا انشاءاللہ. لیکن کس راستے سے آئے گا؟ پھر یہ معجزے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اتنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ ہم کسی کی محتاج نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت میں پردے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ بھی خوب دے، لیکن وہ پیسہ جیب میں ہو، دل میں نہ ہو. اللہ ہمیں بخیل نہ بنائے. اللہ اتنا دے کہ ہم ان مساجد پہ، مراکز پہ، اللہ والوں پہ، ان غریب پر، ان بیواؤں پہ خرچ کرنے والے بنے. دعا کیجیے گا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. کل